بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقہ سے، یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. یضاعف لهم العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا اور ذلت اور خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے نیک تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو وہ بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات مزید بیان فرمائی. پیچھے بھی ان کی کچھ صفات گزری کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ایک وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور ایک صفت یہ بھی گزری تھی کہ جب جاہلوں سے ان کی گفتگو ہو تو ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور وہ ان کی صفت یہ بھی ہے اپنے پروردگار کے سامنے ان کی راتیں سجدہ میں گزرتی ہیں، کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. اور وہ ان کی صفت ایک اور ہے یہ بھی گزری تھی کہ وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھنا. اور ایک صفت ان کی یہ گزری تھی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ایک اعتدال کے ساتھ وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر آگے اور یہ صفت بیان کی کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسری صفت یہ ہے وہ ناحق کسی جاندار کو قتل نہیں کرتے، مارتے نہیں ہیں مگر جائز طریقہ سے. ناحق قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو آگے فرمایا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ جائز طریقہ سے. قتل کے جائز طریقہ وہ تین ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی مسلمان جو پہلے مومن مسلمان تھا اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے اور کفر اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن مہلت دی جائے اور 3 دن اس کو مسلسل سمجھایا جائے. اس کے جو بھی اسلام کے بارے میں اعتراض ہوں، جو بھی سوال ہوں وہ دور کیے جائیں اس کے اعتراض. تو 3 دن کے بعد سمجھانے کے بعد اعتراض دور کرنے کے بعد پھر بھی اگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہے اور مرتد ہی رہے تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. یہ قتل حق ہے. دوسرا حق کے ساتھ قتل کرنا دوسرا یہ ہے کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو اس کی شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے وہ رجم ہے، یعنی ان کو پتھر مار کر وہ جو ہے ان کو مار دیا جائے گا. یہ بھی قتل حق ہے. تیسرا قتل وہ
قصاص ہے۔ کسی آدمی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا، بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلے میں حکومت کی ذمہ داری ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے، وہ قصاصاً اسے پھانسی لٹکائے، قصاصاً اسے قتل کرے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی قصاص کے طور پر قتل کرنا، یہ بھی قتل حق ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں قتل حق کی۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا، ان تین وجوہ کے علاوہ وہ حرام ہے۔ اور آگے اور صفات بیان کی رحمان کے بندوں کے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا کاری نہیں کرتے، زنا سے بچتے، اور جو یہ کام کرے گا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرائے گا، یا ناحق کسی کو قتل کرے گا، یا وہ بدکاری کرے گا، تو فرمایا جو بھی یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کام کرنے والوں کو دگنا عذاب ہوگا، اور ذلت اور خواری سے ہمیشہ اس عذاب میں جہنم میں رہے گا۔ آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی، پہلے کفر کی حالت میں تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، اب توبہ کر لی، ندامت آ گئی اور ایمان لے آیا، کفر کو چھوڑ دیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام لانے کے بعد اچھے کام بھی کرنے لگ گیا، تو فرمایا ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ نیکیوں سے اس کے گناہوں کو بدل دے گا، یعنی جن اوقات میں وہ پہلے گناہ کیا کرتا تھا، اب ان اوقات میں وہ نیک اعمال کیا کرے گا، جن اعضاء سے وہ پہلے گناہوں کی طرف جاتا تھا، اب ان اعضاؤں سے وہ اب نیکیوں کی طرف جائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو واقعی ہی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کے متعلق فرمائیں گے کہ اس کو اس کی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ گنواؤ، اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے وہ سامنے رکھے جائیں گے، ایسے گناہ جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اللہ وہ گناہ اس کے سامنے گنوائیں گے۔ مثال کے طور پر یعنی تم نے اپنے کیلا کھایا تھا، اس کا چھلکا پھینک دیا تھا راستے میں، تو اس طرح کا گناہ، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، سمجھتا بھی نہیں ہے گناہ، جب اس کے سامنے وہ رکھے جائیں گے تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوگا، ڈر جائے گا کہ یہ تو میرے وہ گناہ ہے، یہ عمل ہے جو میں کبھی ان کو گناہ سمجھتا نہیں تھا، اس کے علاوہ تو میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، تو اب میرا کیا بنے گا، یہ تو چھوٹوں پر بھی مجھے اتنا وہ ہو رہا ہے۔ جب سارے چھوٹے گناہ گنوا دیے جائیں گے وہ خوف زدہ اور ڈر رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میں اس سے راضی ہوں، مجھے اس کی کوئی ادا پسند آ گئی ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں، میں رب کریم، میں رب مہربان، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جائے۔ اب جب اللہ کا یہ اعلان وہ بندہ سنے گا، فوراً وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور کہے گا کہ یا اللہ ابھی تو میرے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، میرے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو مجھے شمار نہیں کرائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ، یہ بات سناتے ہوئے یہاں پر تبسم فرمایا، ہنس پڑے، فرمایا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کو سن کر خوف کر رہا تھا، ڈر رہا تھا، اب وہ خود ہی گنوا رہا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرے اور بھی گناہ ہیں بڑے بڑے۔ بہرحال اللہ جس کے بارے میں چاہیں گے، جس پر چاہیں گے مہربانی فرمائیں گے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، جس کے لیے اللہ چاہیں گے ایسا کریں۔ فرمایا اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا
کرتا ہے، تو یقینی طور پر جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسے بخش دیتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفات اور یہ بھی ہے والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو۔ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، دوسرا یہ کہ جب وہ بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کا اتفاق ہو گزرنے کا، تو وہ شریفانہ انداز میں، بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں وہ گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کوئی جوئے وغیرہ میں مبتلا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش وغیرہ کھیل رہے ہیں، تو وہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ شریفانہ انداز میں خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہاں اگر ایسا ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھے انداز میں ایسے طریقہ سے ان سے بات کر سکتا ہوں جس سے وہ اس برائی سے نکل سکتے ہیں، وہ اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر ان سے بات کر لے۔ اگر یہ خوف ہو کہ اگر میں نے اس حالت میں ان سے بات کی تو یہ تو ہے ہی سارے ایک جیسے جاہل، وہ الٹا میری داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، الٹا میری نمازوں کا مذاق اڑائیں گے، الٹا میرے روزوں کا مذاق اڑائیں گے، تو پھر یہی ہے کہ وہاں سے شریفانہ انداز سے گزر جائیں، انہیں چھیڑے نہیں تاکہ اپنے دین کا، اپنے نیک اعمال کا مذاق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔